السلام علیکم، میرا نام عنایت اللہ خان ہے اور اپنے یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ کے سامنے ایک بار پھر حاضر ہوں۔ آج دو موضوعات ہیں، خصوصاً اس پہ بات کریں گے۔ پہلا موضوع ہے جو ٹی ایل پی اور پولیس کے درمیان جو کچھ ہوا اس کے متعلق بات کریں گے۔ دوسری بات کریں گے شہباز شریف کے کہ اس کے لیے بینچ بن گیا ہے، 21 تاریخ بھی مقرر ہو گیا ہے۔ یہ دو موضوعات ہیں، آپ نے غور سے سننے ہیں۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آسان طریقے سے آپ لوگوں تک یہ بات پہنچا سکوں۔ پہلی بات تو ہم تحریک لبیک کی بات کریں گے۔ دیکھیں، ہم مانتے ہیں کہ تحریک لبیک کے لوگ عاشق رسول ہیں، لیکن یہ جب موب کا مسئلہ ہوتا ہے، جب ہجوم کا مسئلہ ہوتا ہے، تو اس میں دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، اور وہی کچھ ہوا جس کا ڈر تھا۔ اب تو وہ ظاہر بھی ہو گیا آج، کیونکہ جو ایش ٹیگ چلا انڈیا سے اور وہ پھر پاکستان میں کیسے پلے ہوا سوشل میڈیا پر، اور جو فیک اکاؤنٹ سے ہوا، اور اس میں شراکت کس کی تھی؟ مریم نواز اور اس کا صحافی ٹولہ، یہ سب ان میں شامل تھے۔ ادھر انڈیا میں خوشیاں منائی جا رہی تھی کہ پاکستان میں سول وار ہو گیا۔ پاکستان میں انشاءاللہ کبھی سول وار نہیں ہوگا۔ ادھر ایسے لوگ موجود ہیں، ہمارے افواج، ایک ایسا ادارہ موجود ہے کہ جو ناک کو چنے چبوا دے گا ایسے دشمنوں کو، خواہ وہ انڈیا میں ہو یا پاکستان کے اندر ہو۔ یہ وقت بھی قریب آنے والا ہے، انشاءاللہ یہ بھی آپ دیکھ لیں گے۔ لیکن یہ ناسمجھی میں انہوں نے بہت بڑا ظلم کیا تحریک لبیک والوں نے۔ دیکھیں، دنیا میں 50 اسلامی ملک ہیں، آپ عربوں کو پہلے لے لیں۔ یہ قرآن شریف اور یہ جتنے ہمارے انبیاء کرام آئے ہیں، عرب میں آئے ہیں، ان لوگوں نے ایک لفظ نہیں کہا فرانس کے خلاف۔ لیکن ہمارا جو ملک ہے، الحمدللہ پاکستان، جو اسلام کے نام پہ بنا ہے، اس نے وہی کردار ادا کیا جو اس کو ادا کرنا چاہیے تھا۔ کوئی کسر انہوں نے عالمی فورم پر آپ کے وزیر اعظم نے کس کس کو نہیں سمجھایا اور پیغام پہنچایا، خاص کر جو وہ پریزیڈنٹ ہے اس ملک کا، فرانس کا، اس کے ساتھ کیا اس کا متعلقہ ہوا، کیا بات چیت اس کے ساتھ ہوئی، وہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ اس سے پہلے تو نہ شریف خاندان نے یہ کام کیا، نہ زرداری خاندان نے یہ کام کیا۔ یہ تو پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ایک ایسا وزیر اعظم ہم کو ملا کہ اس نے انٹرنیشنل فورم پر پاکستان کا مقدمہ پیش کیا، خصوصاً یعنی مسلمانوں کے لیے، کہ امت کے جو 1.5 ارب مسلمان ہیں ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے جو ہمارے نبی کے شان میں کوئی گستاخی کرے، کوئی توہین کرے۔ تو یہ تو حقیقت ہے۔ ایسا تو پاکستان میں 99% مسلمان لوگ رہتے ہیں، ان کے دل آزاری کی جاتی ہے، ان کی سکون خراب کی جاتی ہے۔ یہ جو پیار کرتے ہیں اپنے پاک نبی سے، اتنا دنیا میں کوئی اور نہیں کرتا ہے۔ یہ 50 ممالک آپ دیکھ لیں، اور ایک طرف پاکستان اور بنگلہ دیش بھی، یہ 2 ملک ہیں۔ تو یہ لوگ تو اپنے یعنی اولاد کو بھی قربان کرنے کو تیار ہوتے ہیں پاک نبی کے لیے۔ تو اس میں اگر یہ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی ہے تحریک لبیک نے، تو یہ تو ایک اور بات ہے۔ وہ تو ایک سیاست کی طرف چلے گئے، اور ناسمجھی میں انہوں نے بہت بڑا دشمنی کیا اس ملک کے ساتھ، یعنی ارادتاً نہیں، غیر ارادی طور پر ان سے سرزد ہوا ہے۔ یہ دوسری تیسری بار ہے جو یہ کام وہ کرتے ہیں۔ اس دفعہ انہوں نے اس ملک کا بہت زیادہ بدنام کیا ہے۔ یعنی دیکھیں، بغیر کسی گناہ کے پولیس والوں کو انہوں نے شہید کر دیا۔ اسی طرح اپنے لوگوں کو انہوں نے یعنی کتنی تکلیفیں پہنچائی، ان کے اپنے لوگ بھی شہید ہوئے۔ اور پھر غریبوں کے ساتھ انہوں نے کیا کیا کہ روڈیں بلاک کر کے کسی غریب کا رکشہ جلایا، کسی کی دکان جلائی، یعنی جہاں ایمبولنس میں مریض پڑے تھے وہ بغیر آکسیجن کے وہ فوت ہو گئے۔ اسپتالوں میں آکسیجن پورا نہیں ہو سکا ان کی وجہ سے۔ تو یہ کون سا عشق رسول ہے؟ رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان تو یہ نہیں ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے تو ہمیں امن کی درس دی ہے، اور یہ اسی کی وجہ سے دنیا میں آج تک تو اس کا کوئی یعنی وہ تو ہو بھی نہیں سکتا۔ لیکن اگر آپ غیر مسلموں کو بھی دیکھ لیں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ کردار کے لحاظ سے اور دنیا میں
جو انصاف کے تقاضے اور جو دوسرے کی خدمت کے تقاضے کو جس طرح پاک نبی علیہ السلام نے پیش کیا، دنیا کا کوئی انسان کر نہیں سکتا اور نہ قیامت تک کوئی کر سکے گا۔ تو اب ان کا نام لے کر آپ لوگ یہ کچھ کرتے ہیں، یعنی نام عشق رسول کا، اور اتنا فساد پھیلائے اس ملک میں جو واحد سہارا امہ کا، یعنی پوری مسلمان دنیا کا جو سہارا ہے وہ پاکستان ہے۔ اسی سے کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ اگر کوئی نہیں مانتا وہ تو یعنی بغض پاکستان اور بغض عمران میں یہ لوگ اندھے ہو چکے ہیں اس وقت۔ تو یہ تو کسی کو بھی انکار نہیں ہے کہ یہ ہی وہ ملک ہے جو 27 رمضان کو بنا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سے اور بڑے کام لینے ہیں اس ملک سے، لیکن یہ لوگ جو کچھ اس وقت کر رہے ہیں، جو ظلم انہوں نے کیا ہے، یہ ان کی ساتھ نہیں جچتا۔ یہ عاشق رسول ہے، ان کو وہ کام کرنا چاہیے تھا جو ہمارے پاک نبی نے ہمیں کہا ہے۔ یعنی میں نے پہلے بھی آپ کو مثالیں دی ہیں، دوبارہ کیا دوں گا، تو وہ تو ایک نمونہ ہے انسانیت کے لیے۔ تو جو نمونہ ہے انسانیت کے لیے، پھر اس کے نام پر آپ اس طرح کی دہشت گردی کریں گے تو کیا یہ آپ ٹھیک کر رہے ہیں؟ یا یعنی غیر ارادی طور پر آپ سے یہ جو سرزد ہو رہا ہے، تو آپ نے اپنے صفوں میں دیکھا ہے کہ آپ کے صفوں میں کون کون لوگ شامل ہو چکے ہیں۔ ادھر پاکستان میں تو ایسے مدارس بھی ہے جو کہ یعنی 28 لاکھ طلباء اس میں پڑھتے ہیں، اور بہت یعنی خوشی کی بات ہے۔ لیکن اس میں اگر 1% لوگ بھی، جس طرح ہمیں معلوم ہے اور دنیا کو بھی پتہ ہے کہ یہ 1% بھی جب آپ کے اس میں شامل ہوتے ہیں ہجوم میں، تو ان کے ارادے پر کیا ہوتے ہیں، ان کو فنڈنگ کہاں سے آتی ہیں، وہ تو ہمیں بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ صدام حسین کس کو فنڈ دے رہا تھا، یہی مولانا فضل الرحمن تھا۔ لیبیا کا کرنل قذافی کس کو فنڈ دے رہا تھا، تو یہیں JUIF تھا، ان کو دے رہے تھے۔ تو اب ان کے اپنے اپنے مفادات ہیں، ان کے مفادات پاکستان سے وابستہ نہیں ہیں۔ یہ وہ علماء نہیں ہیں جو کہ دین کے لیے ہو، یہ سیاست کے لیے ہے۔ اور یہ اپنے مدرسوں میں یعنی جو 1% بھی ہو تو اس میں دہشت گرد پالتے ہیں، اور یہ تاریخ ریکارڈ سے ثابت ہے یہ سب کچھ۔ اب اس کی جب رجسٹریشن مکمل ہونے والی ہے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کسی طرح رک جائے تاکہ ہماری بدماشی قائم ہو، تو انشاءاللہ ان کی بدماشی بہت جلد آپ کے سامنے آ جائے گی۔ لیکن اس تحریک لبیک سے لوگوں کو یہ امید نہیں ہے کہ یہ ان کے ارادوں پر چلیں گے اور ان کی تحریک کو وہ ہائی جیک کر لیں گے۔ میں نے کل بھی اپنی ویلاگ میں کہا تھا کہ وہ اب دیکھیں، جیسے مفتی منیب بیچ میں کود پڑا، جیسے مولانا فضل الرحمن بیچ میں کود پڑا، یعنی فساد پیدا کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، غلطی حکومت سے ہوئی، جو معاہدہ پورا نہیں کر سکا، اس کی وجوہات ہے کہ وہ کیوں نہیں پورا کر سکتا، حالانکہ وزیر اعظم پہلا وزیر اعظم ہے مسلم امہ میں، کہ اس نے اس انٹرنیشنل فورم پر اس چیز کو کتنا آگے پہنچایا، اور اب اس کا کیا ارادہ ہے۔ آپ نے اس سے تقریر بھی سنی جو اس کی وزیر اعظم کی، تو اس سے بھی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا۔ تو اس کے علاوہ تو ہمارے پاس دوسرا کوئی انسان ہے نہیں جو انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کے لیے مقدمہ لڑے، اسلام کے لیے مقدمہ لڑے، وہ تو یہ ایک ہی شخص ہے۔ تو اس کے ساتھ اگر آپ دشمنی کریں گے اور اس طرح ہجوم لا کر روڈوں کو بند کریں گے، اپنے لوگوں کو شہید کریں گے، پولیس والوں کو کریں گے، عام آدمی کو نقصان دیں گے، تو یہ عشق رسول میں آپ کر رہے ہیں۔ تو یہ اب ذرا آپ کا سوچ ہے، جو بھی یعنی تحریک لبیک کے ساتھ وابستہ ہے، اس کو غور کرنا چاہیے کہ یہ جو کچھ ہوا اس ملک میں، یہ 5-6 دنوں تک جو کچھ ہوتا رہا اس ملک میں، کیا یہ ہمیں اسلام اجازت دیتا ہے اس چیز کی؟ کیا ہے ہمارے پاک نبی ہم ایسے چاہتے تھے کہ ایسا ہو؟ کہ اس کا جواب نفی میں ہے۔ تو پھر کون سا عشق رسول؟ یہ تو آپ فساد پیدا کر رہے ہیں۔ اور میں ابھی بھی آپ کو یعنی یہ نہیں کہتا کہ آپ ان کی طرح ہے، آپ بالکل نہیں ہیں۔ ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ عشق رسول میں ٹھیک ہے سب کچھ کرنے کو تیار ہے، آپ قربانی بھی دے سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ پاکستان کی عوام 99% مسلمان ہیں، اور یہ سب کے سب، خواہ وہ کوئی گناہگار ہے، کوئی فارسا ہے، کچھ بھی ہے، لیکن اپنے نبی کے لیے اپنے اولاد کو بھی قربان کرنے کو سب تیار ہے۔ اور یہ 22-23 کروڑ عوام کا ملک ہے، اس میں سے آپ کی یہ 20-30 ہزار لوگ آ کر یا
آپ نے جتنے ووٹ لیے ہیں 6-7 لاکھ ووٹ، اس کی وجہ سے آپ اس معاشرے کو یا اس ملک کو یرغمال بنا لیں گے، ایسے نہیں ہوگا، نہ ایسے ہو سکتا ہے۔ صرف یعنی معصوموں کا خون بہے گا تو کیا یہ آپ کو زیب دیتا ہے؟ جو آپ کرتے ہیں یہ آپ کو بالکل بھی زیب نہیں دیتا۔ آپ سے لوگوں کی اچھی امیدی ابھی بھی وابستہ ہے۔ آپ مشاورت کا راستہ اختیار کریں۔ یہ جو دنگا فساد ہے یہ آپ کے ساتھ نہیں جچتا۔ یہ کل یتیم خانہ چوک پر آپ لوگوں نے جو کچھ کیا اور پھر دوسروں نے اس کو کیا رنگ دیا آپ کے ساتھ ہمدردی ظاہر کر کے، تاکہ آپ کی تحریک کو ہائی جیک کرے۔ اس میں مولانا فضل کود پڑے، مولانا مفتی منیب کود پڑے، اور سیاسی جو ہماری محترمہ ہے مریم نواز صاحبہ، اور وہ بھی آپ نے دیکھ لیا کہ یہ جتنے فیک اکاؤنٹ چلتے ہیں، یعنی 4 لاکھ تک فیک اکاؤنٹ پاکستان سے چلتے رہے انڈیا کی تھرو، اور انڈیا میں پاکستان کی تھرو، اور اس کا سرغنہ کون ہے؟ مریم نواز، یعنی جو ان کی پیرول پر ہے۔ یہ پاکستان کے ساتھ ان کا کوئی محبت نہیں ہے۔ انہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے، پاکستان کو تباہ و برباد کیا، اس مقام پر پہنچایا، اور سب سے بڑا جرم جو ان کا ہے، جو بار بار میں کہتا ہوں، انہوں نے اداروں کو تباہ کیا۔ انہوں نے ہمارے عدلیہ کو تباہ کیا، جو ایک مثالی عدلیہ تھی۔ ہمارے یعنی احتساب کے اداروں کو تباہ و برباد کر دیا، ہماری پولیس کو تباہ و برباد کر دیا، ہمارے بیوروکریسی کو انہوں نے تباہ کیا۔ یہ 38 سال سے انہوں نے، یعنی پولیس تک میں، جو آئی جی عباس خان کا بیان ہے، خود جو پنجاب کا آئی جی رہ چکا ہے، اس نے کہا کہ نون لیگ کے غنڈوں کو انہوں نے پولیس میں آفیسرز لگایا ہوا ہے۔ تو آپ ان سے کیا امید کریں گے، اس خاندان سے؟ اور ہم کیا کریں گے؟ اب یہ ذرا سوچنے کی بات ہے کہ یہ لوگ اس ملک سے بنانا کیا چاہتے ہیں۔ وہیں جو جاتی عمرہ والا مسئلہ ہے کہ جہاں سے آئے تھے انڈیا سے، اب ان کا جو پیار ہے اس ملک کے ساتھ وہ ان سے ختم نہیں ہو رہا، لیکن وہ بھی جعلی نکلا، وہ بھی انشاءاللہ گرے گا، وہ محل بھی بچے گا نہیں یہ لوگ کبھی پاکستان میں ٹکیں گے۔ لیکن افسوس کہ یہ عورت تو جانا چاہتی ہے، ابھی اس کو الاؤ کر دے، یہ بھاگ جائے گی۔ یہ تو فساد کا جڑ ہے۔ تو اس فساد یعنی یہ احتساب کا نعرہ جو لگایا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے کہ ہم احتساب پر کمپرومائز نہیں کریں گے، بھائی ان سے کوئی بھی ان اداروں کے موجودگی میں ایک پائی بھی وصول نہیں کر سکتا، تو آپ اس چیز کو چھوڑ دیں۔ آپ وہ کام کریں اس وقت جو اس ملک کے لیے ضرورت ہے۔ ایک آرٹیکل آیا، وہ میں آپ کو ذرا بتانا چاہتا ہوں، بات دوسری طرف چلی گئی کہ دیکھیں آپ کے پاس 3000 آفیسرز ہیں فوج میں میجر رینک کے، جو ہر ضلع میں کتنے ضلع ہیں؟ 144 ضلع ہیں پاکستان میں۔ تو آپ اس میں سے ایک ڈی پی او، وہ جو مانی ہوئے لوگ ہیں اس کے اندر ایس ایس جی کے، ان میں سے ان کو لا کر ہر ضلع میں ایک ڈی پی او، اور اسی طرح نیچے لیول تک کے لوگوں جو آفیسر رینک ہے ان کو 1 سال کے لیے لگا دیں۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان 2 دن میں ٹھیک ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اور پھر ان کو اختیارات چاہیے۔ پھر اسی طرح یہ جو آپ کا دوسرے جو نیب کا ادارہ ہے، اس میں کس لوگوں کو ہونا چاہیے؟ کیا یہ جو موجودہ ڈی جیز ہیں ان کو ہونا چاہیے؟ موجودہ چیئرمین کو ہونا چاہیے؟ یہی چیزیں جو ہم، ٹھیک ہے چیئرمین کو آپ نہیں ہٹا سکتے، وہ تو آئینی عہدہ ہے۔ اس ملک میں ایک عجیب مسئلہ بنا ہوا ہے آئین و قانون کا، جہاں ہے نہیں، عملی طور پر تو موجود نہیں ہے، لیکن نام تو موجود ہے، تو دوسروں کے ساتھ تو آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے کرنے کے کام۔ وہ جو آرٹیکل وہ پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ پاکستان کو ٹھیک کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہاں سے آپ آفیسر لیں، اور جس کا اے سی آر، وہ تو پتہ ہوتا ہے کہ فوج میں کس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور ان کو پھر ٹھیک کرنا بھی آتا ہے۔ جو بھی ہم نے دیکھا ہے، جو فوجی آیا ہے پولیس میں ایس ایس پی رینک تک، وہ ادھر 15% کوٹے پر آیا ہے، تو اس نے اس ضلع کا بالکل تبدیل کر دیا ہے، اور لوگ اس کے تعریفوں سے ابھی تک بھی محظوظ ہو رہے ہیں۔ تو وہ تو ہمارے سامنے ہے۔ تو کیا آپ یہ سب کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے؟ اگر عمر شیخ جیسے آدمی کو، یعنی کہ پولیس کے لیے ایک سمبل ہے، وہ کس سازش کے تحت، وہ کس طرح لاہور سے، یعنی 2 مہینے میں جو کردار اس نے ادا کیا، اور خاص کر یہ قبضہ مافیا کے ساتھ وہ جو کچھ گزار رہا تھا، پولیس کو وہ کیسے ٹھیک کر رہا تھا۔ تو اگر ایسے لوگ آپ کو فوج سے مل سکتے ہیں، اور آپ اس کو عمر شیخ جیسے لوگوں کے ساتھ رکھیں، یعنی الٹا تو یہ ہو رہا ہے کہ عمر شیخ کو 2 دفعہ سپرسیڈ کیا گیا، اور اب اس کا کیس ہے سپریم کورٹ میں، اور کسی وقت بھی یہ اس کو
ڈسچارج کر دیں گے۔ تو افسوس تو آتا ہے ہمیں وزیر اعلیٰ پنجاب پر کہ کیا وہ یہ سب کچھ نہیں دیکھ رہا تھا کہ جب عمر شیخ ادھر تھا تو کیسے تھا، اور اب کیا ہے، اب جو فساد ہو رہا ہے کیا اس میں آپ نے دیکھا کہ لاہور میں کسی سی پی او کا آپ نے دیکھا ہو، کسی ڈی پی او کو آپ نے دیکھا ہو؟ یہ کیوں خواہ مخواہ اپنے پیروں پہ کلاڑی مارنے کا شوق کیوں ہے اس وزیر اعلیٰ کو؟ مجھے یہ سمجھ بھی نہیں آ رہا۔ اگر اس قسم کا شخص ہوتا وہ عمر شیخ، تو آج یہ کچھ نہ ہوتا جو کل ہوا ہے لاہور میں، اور ہماری ملک کی اتنی بڑی بدنامی نہ ہوتی جو ہوئی ہے، اور جس کو ہمارے اپنی لیڈروں نے اجاگر کیا ہے، اور یہاں تک کہہ دیا مولانا فضل الرحمان جو اس کے میجر آریہ کے جو الفاظ تھے، یعنی وہ جو ان کا سابقہ انٹیلیجنس چیف تھا میجر آریہ، اس نے جو پہلے بیان دیا تھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے پاکستان کے ساتھ، ہمیں جنگ نہیں کرنا چاہیے، اسی طریقے سے وارانہ فسادات میں ختم ہم کر سکتے ہیں پاکستان کو، تو وہیں کردار کل وہ جو بیٹھ کے ٹی وی پہ خوشی منا رہا تھا وہیں میجر آریہ، تو اس نے کہا تو کیا یہ کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے؟ تنزیہ جو الفاظ استعمال کر رہا تھا کہ یہ مناظر کیا کشمیر کے ہیں، کیا یہ مناظر فلسطین کے ہیں؟ تو آج اپنے پریس کانفرنس میں، یہ کل کے پریس کانفرنس میں مولانا فضل الرحمان نے کیا کہا، وہی الفاظ اس نے دہرا دیے جو میجر آریہ نے دہرائے تھے۔ تو آپ یہاں سے سوچ لے کہ ہمارے ملک کے دوست کون ہیں، دشمن کون ہیں۔ دوست تو آپ کے ایک وزیر اعظم بیٹھا ہوا ہے، لیکن آگے پیچھے آپ دیکھیں کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ 38 سال میں جو انہوں نے پورے اداروں کو تباہ کے رکھا ہوا ہے، تو وہ 2-2.5 سال میں اس کو کیسے ٹھیک کرے؟ بھائی ہمیں ٹائم دینا ہوگا اس کو۔ پھر ہمارا جو عدلیہ ہے سو آخری امید ہوتا ہے اللہ کے بعد، تو وہ اگر ایسے کام کرے، جیسے میں ابھی اسی پہ آ رہا ہوں شہباز شریف کے ضمانت پر، اس دن جو کچھ ہمارے اس مجاہد جسٹس صاحب نے جس کا نام ہے اسجد جاوید گورال، اس نے جو ڈیسینڈنگ نوٹ لکھا، اختلافی نوٹ جو اس نے لکھا، تو اس سے تو ہمارا پورے نظام کا اس نے وہ سرجری کی ہے کہ یہ ہے ہمارا نظام، کہ ایسے لوگوں کو بھی ضمانت مل سکتا ہے کہ آپ کے سامنے رنگے ہاتھوں پکڑے ہوئے لوگ جن کا یعنی جو اس نے اپنے ڈیسینڈنٹ نوٹ میں لکھا ہے کہ 400 یعنی ان کے پاس تھے 14 ملین روپے اس کے اثاثے تھے شہباز شریف کے، اور 10 سال میں جو نیب نے انویسٹیگیشن کیا اس میں کہاں تک پہنچے؟ 6000 ملین۔ اب اندازہ لگائے 7,000 ارب روپے، اور ان کے فرنٹ مین اور ہر ایک چیز، اور ان کا خاندان ایک سے ایک کو ٹرانزیکشن ہو رہی، دوسرے کے اکاؤنٹ سے ٹرانزیکشن ہو رہی ہے، اور اس کے لیے انہوں نے کتنی کمپنیاں بنائی ہوئی تھی جعلی، اور یہ سب کچھ پھر اس شخص کو وہ ضمانت مل رہا ہے وہ ڈوگر صاحب کی طرف سے اور اسجد جاوید گورال صاحب کی طرف سے، اس پر ڈیسینڈنگ نوٹ لکھی جاتی ہے، اور پھر وہیں فیصلہ آ کر، یعنی جب وہ آخر تک جا کے اس نے اس کو کہا کہ بھائی میں تو اس کو نہیں دے سکتا ضمانت، یعنی 2 ممبر بینچ تھا، ایک تھا سرفراز ڈوگر صاحب، دوسرے تھے اسجد جاوید گورال صاحب، تو اسجد جاوید گورال نے تو یہ کہا کہ بھائی یہ تو بنتا ہی نہیں ہے، یہ تو بہت ہی بڑی ظلم ہوگا جو اس شخص کو میں ضمانت دوں گا، تو اپنے ساتھ میں ظلم نہیں کر سکتا، قوم کے ساتھ نہیں، یہ تو اس نے نوٹ لکھا ہوا ہے۔ تو پھر بھی جب چیمبر میں یہ چلے گئے ادھر بھی اس نے انکار کیا، تو اس نے کہا میں سائن نہیں کرتا، تو اکیلا اس نے کیا کیا کہ جو چپڑاسی کی تھرو پی این کی تھرو اس نے جا کے وہ فیصلہ باہر نون والوں کے حوالے کیا کہ شہباز شریف کی ضمانت ہو گئی ہے 2 ممبر بینچ سے۔ تو پھر جب اس کو پتہ چلا، اس نے فوراً چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ قاسم خان کو بتا دیا کہ بھائی میں تو اس میں شریک نہیں ہوں، میں تو ضمانت دینے والوں میں نہیں ہوں، تو وہ روک دیا فوراً۔ لیکن اس کے لیے اب ریفری جج کا نام آ رہا تھا کہ فوراً ریفری جج چاہیے تو وہ فیصلہ کرے گا تیسرا آدمی۔ اب تیسرے آدمی کے بجائے جب ان کو پتہ چلا، کیونکہ یہ کام تو انہوں نے حدیبہ پہ پیرمل کا جو کیس ہے جو کہ بہت ہی زبردست، یعنی یہ اس میں سے ان کی 1000 سال زندگی بھی ہو تو اس میں سے یہ نہیں نکل سکتے، وہ اتنا کلیئر کیس ہے حدیبیہ پیپر مل والا۔ تو اس میں جیسے انہوں نے ریفری جج مقرر کیا اور جس طرح ان کو سہولت دی، شریف خاندان کو جو ریلیف دیا، تو وہ دنیا کے سامنے ہے۔ تو اس میں کون شامل تھا؟ اس میں ہمارے فائز عیسیٰ صاحب بھی شامل تھے۔ اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیے کہ یہ کتنا بڑا دوڑ لگا ہوا ہے شریف خاندان کو ریلیف دینے کے لیے۔ تو اس وقت کیا ہوا کہ آج 3 ممبر بینچ کا اعلان ہو گیا،
اور اس دن میں نے اپنی ولاگ میں آپ لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے لیے میں نے عدلیہ سے ایک گزارش بحیثیت یعنی اپنا حق رکھتی ہوئی کہ ایک پاکستانی کی حساب سے میں عرض کرتا ہوں کہ اس بینچ سے اس خاندان کی جتنے کیسز سے اس میں جو بھی بینچ بنتا ہو جب بھی بنتا ہو اس میں 2 اشخاص کو شامل نہ کیا جائے. خاص کر میں نے نام لیا تھا عالیہ نیلم، جسٹس عالیہ نیلم کا اور جسٹس نجفی کا. تو اب 3 ممبر بینچ بن گیا ہے. ایک ہے جسٹس شہباز جس کو میں نہیں جانتا، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن ان دونوں کا کردار وہ ہمارے سامنے ہے. یہ کس طرح ریلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں شریف خاندان کو. تو اب 21 اپریل ہے یا 22 اپریل، اس میں اس کی ضمانت تاریخ لگی ہوئی ہے. وہ اس کو مبارک ہو، یعنی ایڈوانس کنگریچولیشن میں اس کو دیتا ہوں کہ ضمانت ہو جائے گی بہت آسان طریقے سے، جو کہ کبھی یہ مین ایکیوزڈ ہے اور سب کچھ ثابت شدہ ہے. تو یہ اب ہماری نظریں جاتی ہیں نیب کی طرف اور سپریم کورٹ کی طرف. اب میں دیکھتا ہوں کہ نیب والے کتنی جلدی جا کے سپریم کورٹ میں اس کے خلاف پٹیشن داخل کرتے ہیں اور پھر سپریم کورٹ کون سا بینچ بناتا ہے اس کے لیے. اس پر اب لوگوں کی نظریں ہیں. یہاں سے انصاف کا پتہ چلے گا. اور اگر یہاں سے تو ہو گیا، وہ تو میں نے آپ کو ایڈوانس مبارکباد بھی اس کو دے دی کہ آپ کو مبارک ہو، آپ کا ضمانت 21 کو آپ کا ہو جائے گا. انشاءاللہ آپ زندہ رہیں گے اور آپ کا ہو جائے گا. آپ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کہیں میں 70 سال کا ہوں تو میں بوڑھا ہوں، اتنے امراض ہیں، میں کینسر کا مریض ہوں. کوئی آپ پر وہ نہیں ہے، آپ کے ساتھ سب کھڑے ہیں، ماشاءاللہ آپ کی ضمانت ہو جائے گی. لیکن اب آتا ہے اس میں کٹہرے میں سپریم کورٹ بھی آتا ہے اور نیب بھی آتا ہے. نیب کا تو کردار آپ کے سامنے ہے. بہرحال اگر کوئی خدا ترس انسان موجود ہے اور فوراً پٹیشن ڈال دے سپریم کورٹ میں کہ یہ اس گراؤنڈ پر، یعنی اس نے تو پورا قصہ ہی تمام کر دیا ان کا جسٹس اسجد جاوید گرال صاحب نے، کہ اس نے تو سارا گراؤنڈ پہ رکھ دیا کہ بھائی اس کے ہوتی ہوئے یہ شخص کیسے گھر جا سکتا ہے، اس کو کیسے ضمانت مل سکتی. تو ان کو ریلیف دینا اتنا آسان کام نہیں ہے. ابھی تو یہ دے دیں گے. لاہور ہائی کورٹ، اب میں ایک کو سن رہا تھا، ایک شخص ہے اپنے چینل پر وہ کام کرتا ہے، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا، بلکہ میں بتا دیتا ہوں، وہ کسی سے ڈرتا بھی نہیں ہے، اسرار کسانہ. اس کے آنکھوں میں آنسو آئے جب اس نے لاہور ہائی کورٹ کا نام لینا شروع کیا. تو وہ کہتا ہے میرا اتنی مجال نہیں ہے کہ میں لاہور ہائی کورٹ کا نام لے سکوں. یعنی اتنے لوگ اب جو سمجھنے والے لوگ ہیں وہ اتنے تنگ ہیں، وہ کتنے مطلب ان کے دلوں میں کیا ان کے لیے کیا مقام ہوگا اور ان کے دلوں سے کیا بد دعا نکلے گی. تو خدا کے لیے اور کیا کرنا چاہتے ہو؟ اس ملک کو اس سطح پر پہنچانے والے کون ہیں؟ اور پھر ان کو آپ ریلیف دیتے ہیں تو خدا سے تو ڈرنا چاہیے. آخر ایک نہ ایک دن ہم نے اس دنیا سے بھی تو جانا ہے. تو اگر اسی پر آپ نے یہ شروع کیا ہوا ہے کہ توہین عدالت کا نوٹس چلا گیا، او بھائی توہین عدالت اس کو بھی ذرا دیکھ لے کہ یہ توہین انصاف آپ جو کر رہے ہیں یہ بڑا چیز ہے یا توہین عدالت بڑا چیز ہے. ہم کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ہمارے ججز کی بدنامی ہو. ہم اپنے عدلیہ کو بہت اونچا دیکھنا چاہتا ہے، کیونکہ اللہ کے بعد ہمارے پاس ہماری عدلیہ ہے جس کا نام ہے سپریم کورٹ. تو اس کو دیکھتے ہوئے جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر بھی ہمیں کچھ نہ کچھ حوصلہ ملتا ہے کہ ہماری سپریم کورٹ میں جو 17 ججز ہے اس میں سے 10 ایسے ججز ہیں کہ وہ کسی کا لحاظ نہیں کریں گے. لیکن اب یہاں جو ڈر لگ رہا ہے وہ کسی اور چیز سے لگ رہا ہے کہ اب 2023 میں ایک اور شخص چیف جسٹس آف پاکستان بننے والا ہے. کیونکہ ابھی تو بہت تھوڑا عرصہ رہ گیا، جو بیچ میں یہ ایک ہمارے جو جسٹس صاحب ہے، یہ جو ابھی اس کے بعد جسٹس گلزار صاحب کے بعد جو چیف جسٹس آتا بندیال صاحب، تو اس کا بھی 1 سال کا پیریڈ ہے. پھر اس کے سے پہلے جسٹس گلزار صاحب کا ابھی تقریباً سال سے کم رہ گیا ہے. تو لوگ جو سمجھنے والے ہیں وہ اس دن سے ڈرتے ہیں کہ 2023 میں جب آئے گا جسٹس فائز عیسیٰ تو اس ملک کا کیا حال بنے گا. یہ تو وہی ہسٹری دوبارہ
ریورس ہوگی، وہ جو جسٹس چودھری چیف جسٹس تھا افتخار، اس کی طرف لوگوں کی نظریں جا رہی ہیں کہ یہ دوبارہ تو وہی کچھ ہونے والا ہے، اور دوبارہ پھر ہمارے عوام کے اوپر یہ وہی لوگوں کو مسلط کرنے کی کوشش کریں گے اور سب کو ریلیف دیں گے۔ یہ جو باہر بیٹھا ہوا ہے سیکنڈ الطاف حسین، جس کا نام نواز شریف ہے، اس کو بھی یہ ریلیف دے گا۔ یہ کیا کچھ ہو رہا ہے اس ملک میں، اس عدلیہ میں کیا کچھ ہو رہا ہے، اور کیا اس کا جو یہ سب کچھ ٹھیک کر سکتا ہے، کیا ان کو یہ نظر نہیں آ رہا ہے یہ سب کچھ کہ اس ملک کے ساتھ کیا ہوگا آئندہ؟ یہ بھی گزر جائے گا وقت انشاءاللہ۔ یہ جو تحریک لبیک والا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ حکومت بھی اچائی کا سوچ رہا ہے، ان کی بھی ارادے غلط نہیں ہے، تو انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن روز نہ روز اس شخص کے لیے نیا نیا چیلنج، جب سے یہ حکومت میں آئے آپ اس دن سے لے کر آج تک دیکھیں کہ اس حکومت کو، اس شخص کو ایک دن بھی سکون کا ملا ہے، تو جواب تو نفی میں ہے۔ تو اگر وہ شخص ہر چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے، تو آپ لوگوں کو یا ہمیں یا کسی اور کو کوئی اور شخص نظر آ رہا ہے اس ملک میں کہ وہ اس طرح کے چیلنج کا فیس کر سکتا ہو اور اس میں اتنی ہمت ہو جو موجودہ وزیر اعظم میں ہے؟ میں اس کے لیے نہیں کہہ رہا، اگر کوئی اور ہوتا تو میں اس کے لیے بھی یہی الفاظ استعمال کرتا۔ جو حقیقت ہے، حقیقت بتانا چاہیے قوم کو۔ تو صرف اور صرف اس کی ایک کمزوری ہے جو میں بار بار بیان کرتا ہوں کہ اس کی اپنے دائیں بائیں جو لوگ ہیں، میں اس کی بات کر رہا ہوں، جو جہانگیر ترین کی شکل میں اس نے ایک دشمن پیدا کیا، ان کے اپنے لوگوں نے، عمران خان کے اپنی ساتھیوں نے یہ کام کیا ہے۔ سب سے پہلے پرنسپل سیکرٹری جو لگایا ہوا ہے اعظم خان، اس کی وجہ سے، شاہ محمود قریشی کی وجہ سے، اسد عمر کی وجہ سے یہ دشمنی کہاں تک پہنچی کہ حکومت خطرے میں ہے اس وقت۔ اگلے مہینے بجٹ پیش ہونے والا ہے، اگر یہ پارٹی جو جہانگیر ترین پارٹی بن چکی ہے اس وقت، تو اگر یہ لوگ اس طرح فرنٹ فٹ پہ کھیلنا چاہیں گے تو کیا موجودہ حکومت برقرار رہ سکے گی؟ نو، کبھی نہیں۔ یہ بجٹ ہی پاس نہیں کر سکیں گے تو پھر تو آئینی اختیار بھی ختم ہو گیا، حکومت بھی ختم ہو گئی۔ تو دیکھیں ذرا، ایک شخص کے لیے اپنے پارٹی کے کتنے دشمن ہیں، پھر اپوزیشن سارا دشمن ہے، پھر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سارا دشمن ہے، اور پھر ہمارا جو شریف خاندان کے پیرول پر جو گراؤنڈ بیوروکریسی ہے، جو کوئی بھی ہے، جو خواہ کسی جگہ، وہ نیب میں ہے، وہ احتساب کے اداروں میں ہے، عدلیہ میں ہے، جہاں جہاں دیکھے تو اس کے دشمن بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور پھر ہم یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ عمران خان ملک کو تبدیل کرے گا۔ بھائی کیسے تبدیل کرے گا؟ یہ اس طرح نہیں ہوتا بھائی۔ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اسمبلی میں اس کے پاس اکثریت نہیں ہے، سنگل میجارٹی نہیں ہے، اتحادی بھی بلیک میل کر رہے ہیں، اپنی پارٹی کے اندر جو گروپنگ ہے وہ بھی بلیک میل کر رہے ہیں، اور اس کا تو وہی ایک ہی نعرہ ہے کہ میں احتساب پر کسی کے ساتھ انارو نہیں کروں گا۔ بھائی ہمیں نہیں چاہیے احتساب، ان لوگوں کو ملک سے یہ باہر چلے جائے، خس کم جہاں پاک۔ آپ کبھی بھی ان اداروں کے ہوتے ہوئے ان لوگوں سے کوئی وصولی آپ نہیں کر سکتے، آپ کو بھی معلوم ہے۔ تو الٹا اپنا جو انرجی ان پہ کیوں ضائع کرتے ہیں؟ عوام اس سے جلتے ہیں، عوام کو کچھ فائدہ نہیں ہو رہا۔ عوام جب یہ دیکھتے ہیں کہ شہباز شریف کو ضمانت، اس کے بیٹے کو ضمانت، نواز شریف ملک سے باہر، اس کی بیٹی کے لیے بھی ضمانت، اب بھی وہ جائے لاہور ہائی کورٹ میں، مریم نواز، اور جائے گی چند دنوں میں۔ وہ چھوٹی سی ان کی سرجری جو ہونے والی ہے، ہمیں پتہ ہے کس چیز کی سرجری وہ کرتی ہے، تو وہ مطلب میں غلط بات نہیں کر رہا ہوں، یعنی اس کی ایک خاص سرجری ہے جس کو آپ وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسکن سرجری، یا کوئی کیا نام بھی دے سکتے ہیں، تو اس کے لیے تو وہ جائے گی۔ تو اس نے تو پہلے کہہ دیا کہ میری چھوٹی سی ایک سرجری ہے جو پاکستان میں نہیں ہو سکتی، اور ٹھیک ہے، وہ پاکستان میں نہیں ہو سکتی تو لاہور ہائی کورٹ انشاءاللہ اس کو اسی طرح بھیج دے گا جس طرح اس کے والد کو بھیجا تھا، تو اس کو تو بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر وہ واپس نہ آئے تو ہمیں خوشی ہے۔ یہ تو میں نہیں چاہتا کہ اس حکومت کو مشورے کون دیتا ہے، اور وہ کون سے لوگ ہیں جو عمران خان کے اپنی حکومت میں بیٹھ کے اس سے یہ کروا رہے ہیں اور دشمنی کروا رہے ہیں۔ یعنی یہ تو بہت پہلے جانا چاہتی تھی، تو یہ ایک سال تک تو اس کا ٹویٹر بھی خاموش تھا، یہ تو اس انتظار میں تھی کہ آج میں گئی، کل میں گئی، لیکن وہ نہیں ہو سکا۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے وہ کام ہونے نہیں دیا جو وعدہ کیا گیا تھا، جنہوں نے بھیجا تھا انہوں نے تو یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ مریم نواز بھی آئے گی آپ کے پیچھے، لیکن وہ نہیں جا سکی۔ تو یہ جو ابھی جو کچھ سٹیمنا ضائع ہو چکا ہے حکومت کا، یہ 8-9 مہینے سے خاص کر یہ لے لے آپ، اور آج تک، یہ تو اس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اسی فساد میں تو وہ سب سے پہلے وہ شریک ہے
ابھی یہ جو تحریک لبیک کا تھا وہ تو اب اس نے ہائیجیک کرنے کی کوشش کی اور پھر انڈیا کو خوش کرنے کے لیے جو کچھ اس نے کیا ہے، اور انڈیا کا جو میڈیا جو کو خوشی منا رہا تھا یہ پورا ہفتہ، وہ تو ہم نے دیکھ لیا، اس میں تو پوری کی پوری مریم نواز شامل ہے، اور اس کا جو ٹولہ ہے، وہ جو چند صحافی ہے، وہ آپ یہ خود اس کو ٹویٹ کرتی ہے، ان کی ٹویٹ کو، جو ملک کے مفادات کے خلاف جو بات ہوتی ہے، تو وہ تو یہ خاتون یہ کردار ادا کر رہی ہے۔ اور جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر ان کو باہر جانا ہی اچھا تھا یا ادھر رہ کے اچھا تھا، یہ آپ پہ میں چھوڑتا ہوں۔ تو ابھی بھی ہمیں امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ انشاءاللہ یہ حکومت وقت بھی پورا کرے گا، اور انشاءاللہ اگر ہمیں سمجھ آیا، حقیقت ہم عوام کے ذہنوں میں حقیقت اجاگر ہوئی کہ اس ملک کے ساتھ کس نے دشمنی کی، اور آج جو اس ملک میں فساد اور مہنگائی کی شکل میں جو مشکلات ہے وہ کن کی وجہ سے، صرف یہ 2-3 باتیں ہمیں سمجھ آئے تو یہ شخص انشاءاللہ 2/3 میجارٹی کے ساتھ واپس آئے گا، اور پھر یہ جہانگیروں وغیرہ سے یہ بلیک میل نہیں ہونے والا۔ لیکن اب مجبوری ہے، تو اب تو بلیک میل ہو رہا ہے، یعنی وہ تو نہیں ہو رہا، لیکن جو ڈر ہے وہ آپ کے سامنے ہے، میری بھی سامنے ہے، بس اس میں ابھی بات نہیں کرتے، وہ کسی اور بھی علاق پہ کریں گے، یہ بہت لمبا ہو گیا تو پھر آپ لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ تو بس ایک گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ اس چینل کو سبسکرائب کرے، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے تاکہ عام آدمی تک وہ باتیں پہنچے جو میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کو یہ سچ لگ رہے ہوں اور حق کے ساتھ آپ کے قریب لگ رہے ہوں تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام۔